ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جو ماضی کی سپر پاور کہلاتی تھی۔ وہ کون سے اہم مواقع تھے جب رومیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا؟ وہ کون سے مسیحی حاکم تھے جن کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا گیا؟ دوستو، آپ نے حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کے بیٹے کو نبی کریم نے ایک ایسی خوشخبری سنائی جو بعد میں بالکل ہو بہو پوری ہوئی۔ وہ کون سی شخصیت تھے جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اس نے کہا، دنیا کی کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں سوائے 2 شہروں کے۔ اور اس نے اسرائیل کے کون سے دریا کے بارے میں کہا، جب وہ خشک ہوگا تو میں ظاہر ہوں گا۔ کیا وہ وقت آنے والا ہے؟ ہم بتائیں گے وہ باتیں جسے آج کی نسل بالکل بھول چکی ہے۔ یہ سب جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ ہم ایسی ہی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ رومن امپائر، رومی سلطنت، زمانہ قدیم کی ایک سلطنت جس کا دارالحکومت روم تھا۔ اس سلطنت کا پہلا بادشاہ اگسٹس سیزر تھا جو 27 سال قبل مسیح میں تخت پر بیٹھا۔ اس سے قبل روم ایک جمہوریہ تھا جو جولیس سیزر اور پومپے کی خانہ جنگی اور گائس ماریس اور 16 کے تنازعات کے باعث کمزور پڑ گئی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں رومن سلطنت 59 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ موجودہ انگلستان، اسپین، فرانس، اٹلی، یونان، ترکی اور مصر اس عظیم سلطنت کا حصہ تھے۔ رومی سلطنت کی زبان لاطینی اور یونانی تھی۔ رومن امپائر کا دارالحکومت موجودہ اٹلی کا شہر روم تھا۔ اس شہر کو تقریباً 1000 سال تک اقوام عالم میں وہی مقام حاصل رہا جو آج واشنگٹن کو حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ روم کی تاریخ یورپ کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یورپ کی تاریخ اور ورلڈ ہسٹری روم کی تاریخ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ رومن بادشاہ قسطنطین نے 330 عیسوی میں ترکی پر قبضہ کیا تو قسطنطین اوپل، جسے ہم قسطنطنیہ کے نام سے جانتے ہیں، اسے کیپیٹل بنایا۔ اور 395 عیسوی میں رومن امپائر 2 حصوں مغربی اور مشرقی روم میں تقسیم ہو گئی۔ مغربی رومی سلطنت 476 کو جرمنوں کے ہاتھوں تباہ ہو کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ مشرقی حصہ ایسٹرن رومن امپائر یا بازنطین سلطنت کہلاتی رہی۔ مشرقی روم یعنی بازنطینی سلطنت میں ترکی، شام، مصر، فلسطین، تھریس اور یونان کے ممالک شامل تھے۔ 6 صدی عیسوی اس کے عروج کا زمانہ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کرۂ ارض کے سیاسی افق پر 2 طاقتیں مرکزی حیثیت رکھتی تھیں، ایک رومن امپائر اور دوسری ایرانی سلطنت۔ رومن امپائر مسیحی مذہب کی نام لیوا تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا۔ ایرانی سلطنت مشرق کی علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، مجوسیت یعنی آگ کے پجاریوں کی علمدار تھی، اس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ ان دونوں ریاستوں میں 603 عیسوی یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 برس پہلے خوفناک جنگوں کا آغاز ہوا۔ وجہ ان جنگوں کی یہ تھی کہ سلطنت روم میں کیسر ماریس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس زمانے میں حکومتوں کا یوں بدل جانا کوئی انوکھا واقعہ تو نہ تھا۔ فوکاس جس طرح حکومت پر قابض ہوا وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ ایک تو فوکاس کا کیسر ماریس کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، دوسرا یہ کہ اس نے کیسر ماریس کے 5 بیٹے اس کی آنکھ کے سامنے تاتیک کر دیے، اور اس کے بعد اسے ماریس اور اس کی بیوی اور مفرور شہزادوں کو بھی ختم کر دیا۔ ایرانین حکمران خسرو پرویز نے موقع غنیمت جانا 603 عیسوی میں اس نے روم پر حملہ کر دیا۔ وہ فوکاس کو شکست پر شکستیں دیتا ہوا شام کے انطاکیہ شہر پہنچ گیا۔ رومن سلطنت کے بزرگوں نے افریقہ کے گورنر سے مدد طلب کی۔ اس نے اپنے بیٹے ہرکل کو بحری بیڑے کے ذریعے قسطنطنیہ بھیجا۔ ہرکل نے آتے ہی فوکاس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا، اور 610 عیسوی میں ہرکل، جسے عالمی دنیا میں ہرکلیس کے نام سے جانا جاتا ہے، روم کا بادشاہ بن گیا۔ اور اسی برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام اقرا یعنی پڑھ کا پیغام لے کر پہنچ چکے تھے۔
ہرکلیس نے خسرو پرویز کو صلح کی درخواست کی، جس کو اس نے رد کر دیا اور کہا وہ روم کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دم لے گا۔ مسیحیوں کی دشمن قومیں بھی اس کے ساتھ مل گئیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خسرو پرویز کی فوج میں 26,000 اصفہانی ایرانی یہودی بھی شامل تھے۔ خسرو پرویز کی فوج روم کی سلطنت کو برباد کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہی، یہاں تک کہ 613 میں دمشق فتح ہو گیا اور اگلے سال بیت المقدس پر بھی قبضہ ہو گیا، اور اس مقدس شہر میں 90,000 مسیحیوں کا خون بہایا گیا۔ اس کا سب سے بڑا کلیسا برباد کر دیا گیا۔ وہ صلیب جس کے متعلق مسیحیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا، وہ بھی اٹھا لی گئی اور اسے مدائن پہنچا دیا گیا۔ لارڈ پادری پوپ زکریا کو گرفتار کر لیا گیا اور شہر کے تمام گرجوں کو مسمار کر دیا گیا۔ خسرو پرویز کی فوجیں 615 میں مصر تک جا پہنچیں۔ رومی سلطنت صرف قسطنطنیہ اور چند علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ مکہ کے مشرق بہت خوش تھے، وہ اپنے آپ کو ایرانیوں کے طرفدار سمجھتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ 615 میں مسلمانوں نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پاس کے ملک حبشہ ہجرت کی تھی۔ حبشہ کا حکمران نجاشی مسیحی سلطنت روم کا حمایتی تھا۔ قریش کی خواہش کے بالکل برعکس نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور مشرکین کو صاف صاف کہہ دیا وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ نجاشی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ انہی حالات میں قرآن کریم کی سورہ روم نازل ہوئی اور اس کا آغاز ان الفاظ میں ہوتا ہے: غلبت روم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے۔ اس ہار کے بعد چند برسوں میں وہ پھر غالب آ جائیں گے، اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ چنانچہ رومن امپائر کا مشہور مورخ ایڈورڈ گبن سورت روم کی قرآنی پیشین گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے: جس وقت یہ مبینہ طور پر پیشین گوئی کی گئی، اس وقت کسی بھی پیشین گوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ہرکلیس کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا ہے، یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ کے دیواروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے ہرکلیس کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر انہیں یہ کہا: ہمیں ہرکلیس کے سر کے علاوہ کوئی پیشکش منظور نہیں، جس کے نتیجے میں ہرکلیس تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا۔ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ 622 میں ہرکلیس نے آرمینیا سے ایران پر حملہ شروع کیا۔ اس کی فتوحات کی تیزی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 624 میں اس نے آذربائیجان کے مقام رومیا میں مجوسیوں کے آتش کدے کو تباہ برباد کر دیا۔ یہ زرتشت کا مقام پیدائش سمجھا جاتا تھا۔ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچی تو یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی، اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشین گوئیاں کھلی آنکھوں اس طرح پوری ہوئیں جس کا بظاہر حالات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے کئی حکمرانوں کو خط لکھے۔ ان میں سے ایک ہرکلیس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، جس میں دین کی دعوت دی گئی۔ ہرکل کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا اگر کوئی عرب کا باشندہ ملک میں ہے تو اسے لایا جائے۔ اس وقت اتفاق سے ابو سفیان اپنے لوگوں کے ہمراہ تجارتی دورے پر وہاں موجود تھے، چنانچہ انہیں بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ہرکل نے سوال کیا: تم میں سے کون شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان: میں ان کا سب سے قریبی عزیز ہوں۔ ہرکل نے پوچھا: اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: وہ اونچے عالی نسب والے ہیں۔ ہرکل: اس سے پہلے بھی کسی نے ایسی بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا: نہیں۔ ہرکل: اس کی پیروی کرنے والے طاقتور ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان: کمزور۔ ہرکل: اس کے ماننے والوں میں سے کوئی واپس پلٹا ہے؟ ابو سفیان: نہیں، سب کے سب قائم ہیں۔ ہرکل: دعوی نبوت سے قبل انہوں نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ابو سفیان: ہرگز نہیں۔ اب ہمارا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس کا کیا کرے گا۔ ہرکل: کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی؟
और इसका क्या नतीजा निकला? ابو سفیان کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ، ہر کل وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ ہر کل نے اس کے جواب میں کہا، میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا ہم میں عالی نسب ہے، پیغمبر ہمیشہ عالی نسب ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے کہا اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو میں سمجھتا وہ ان کی تقلید کر رہا ہے۔ تم نے کہا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ وہ اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تم نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو شخص آدمیوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے گھڑ سکتا ہے؟ تم نے کہا اس کے ساتھ زیادہ کمزور لوگ ہیں، یہی لوگ تو پیغمبروں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ تم نے کہا اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں، ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا اس کا ماننے والا کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، ایمان والوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، سچ اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو خود ان کے پاؤں دھوتا۔ دوستو، آپ نے بچپن میں حاتم طائی کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا ہوگا۔ قبیلہ طے یمن میں آباد تھا اور حاتم طائی اس قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے اپنے قبیلے سمیت نصرانی مذہب اختیار کر لیا تھا اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی بن حاتم سردار بنا۔ عدی بن حاتم نے فرمایا، جب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا تو میں ڈر کے مارے بھاگ کر روم کے بادشاہ کیسر کے پاس چلا گیا، اور بھگدڑ میں میری بہن صفانہ مجھ سے بچھڑ گئی اور اسیر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی۔ تو صفانہ بنت حاتم نے عرض کی، مجھ پر رحم کریں، باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد بنو طے کے سردار تھے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے، مظلوموں کی مدد کرتے تھے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے تھے۔ میں اس حاتم طائی کی بیٹی ہوں جس نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا تھا۔ مجھ کو چھڑانے والا موجود نہیں، اس لیے آپ ہی مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چھڑانے والا کون؟ انہوں نے جواب دیا، عدی بن حاتم، میں اس کی بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا، وہی عدی بن حاتم جس نے خدا اور رسول سے فرار اختیار کیا؟ فرمایا، جو اوصاف تو نے اپنے باپ کے بیان کیے ہیں یہ تو مسلمانوں کی صفات ہیں، اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا، اس عورت کو چھوڑ دو، یہ ایک معزز اور نیک خصلت باپ کی بیٹی ہے۔ کوئی معزز شخص ذلیل ہو جائے اور کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے حال پر ترس کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صفانہ کو فوراً چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں، اب کیا بات ہے؟ صفانہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کو یہ کبھی گوارا نہ تھا کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو، وہ سکھ کی نیند سوئے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کرم فرمایا وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیے، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ آپ نے حکم دیا کہ سارے اسیران طے کو رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور نے صفانہ کے مرتبے کے مطابق زاد راہ کا انتظام کر کے انہیں قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ صفانہ کو علم تھا کہ عدی بن حاتم کہاں مقیم ہیں، بہن اور بھائی کی ملاقات کیسے ہوئی، اس کو حضرت عدی بن حاتم کے اپنے الفاظ میں سنیے۔ ایک دن جوشیہ میں ہمارے گھر کے سامنے ایک سانڈنی آ کر رکی، محمل میں ایک نقاب پوش عورت بیٹھی تھی۔ مجھے شک گزرا کہ میری بہن ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ اسے تو اسیر کر کے لے گئے ہیں، وہ اس شاندار انداز میں کیسے آ سکتی ہے۔ محمل کا پردہ اٹھایا اور یہ الفاظ میرے کان میں پڑے، ظالم، قاطع رحم، تف ہے تجھ پر۔ اپنے اہل و عیال کو لے آئے اور مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بہن کی باتیں سن کر میں سخت شرمندہ ہوا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ بہن خاموش ہوگی۔
پھر میں نے پوچھا صاحب قریش سے مل کر تم نے کیا رائے قائم کی؟ بہن نے جواب دیا جس قدر جلد ہو سکے تم ان سے ملو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں سبقت کرنا شرف و سعادت ہے، اور اگر بادشاہ ہیں تو بھی یمن کا کوئی فرمانروا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ایک بادشاہ سے ملنے میں سبقت بھی تمہاری قدر و منزلت کا وسیلہ ہوگی۔ صفانہ کے مشورے کے مطابق عدی بن حاتم مدینہ پہنچ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اسلام قبول کر لو۔ تو میں نے کہا پہلے ایک دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم ان میں سے نہیں ہو جو اپنی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت ہیرا سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر کے آئے گی، اور ان قریب کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے۔ اور یہ تمام پیشین گوئیاں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی میں پوری ہوئیں۔ دوستو آج کے ماحول میں ہر طرف جھوٹ کی آمیزش عام ہو گئی ہے، اور قیامت کے متعلق ہر کوئی بیان کر رہا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ بات بیان کروں جو اتھینٹک ہو۔ صحیح مسلم کتاب فتنے اور علامات قیامت میں ایک حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو منبر پر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا جو لخم اور جزام کی قوم میں سے تھے، پس ان سے 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں، پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے، پس وہ جہاز سے پلوار یعنی چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم بہت بالوں والا کہ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کے ہجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا اے کم بخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے کہا جاسوس کیا؟ اس نے کہا اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے، وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا ہم پھر دوڑتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے، دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا اے کم بخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی میرا حال تو تم کو اب معلوم ہو جائے گا، تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو۔ لوگوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں اور اپنی مکمل رودات سنا دی۔ پھر اس مرد نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ پھلتا ہے۔ ہم نے اس سے کہا ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا خبردار رہو ان قریب وہ نہ پھلے گا۔ اس نے کہا مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے کہا تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ وہ بولا کہ اس میں پانی ہے، تو لوگوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا البتہ اس کا پانی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو کہ وہ کیا رہے۔ لوگوں نے کہا وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینے میں گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابع دار ہوں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں
کہ میں مسیح یعنی دجال ہوں، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، بس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں، سوائے مکہ اور طیبہ کے، وہاں جانا مجھ پر حرام ہے یعنی منع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکہ پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں؟ تو اصحاب نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم رضی اللہ عنہ کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرما دیا تھا۔ خبردار ہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ دوستو، اللہ کریم ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات یاد رکھے گا وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اسے لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کو واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا خاتمہ اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح دجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔